بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر پابند ہے کہ نہیں، اس کی نشانی بھی استقامت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے ایک لائن کھینچی اور فرمایا ثم قال هذا سبیل اللہ، میرے صحابہ یہ سیدھی لائن یہ اللہ رب العزت کی راہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینی وعن شمالی، پھر آپ نے کچھ لائنیں دائیں سائڈ پہ لگائیں، کچھ لائنیں بائیں سائڈ پہ لگائیں اور فرمایا هذه سبل متفرقہ، یہ مختلف راستے ہیں، على كل سبیل منه شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت راستہ کو اختیار کرتا ہے، وہ شیطانی راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو، اللہ کے کلام کو اور اس کے رسول کے فرمان اور عمل کو مضبوطی سے تھام لو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہاری گمراہی اس دن شروع ہو جائے گی جس دن تم نے قرآن و سنت سے روح گردانی کر لی، اعراض کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان معظم کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر جتنا بھی اچھا راستہ ہو، جتنا بھی اس کو مزین کیا گیا ہو، جتنے بھی اس کے دلائل پیش کیے گئے ہوں، جتنے بھی اس کی سہولیات میسر کی گئی ہوں، وہ شیطانی راستہ ہے۔ سب سے پیارا راستہ ہی وہ ہے جس راستے پہ محمد مصطفیٰ چلے ہیں، سب سے خوبصورت راستہ ہی وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ چلے ہیں، سب سے آسان راستہ ہی وہ ہے جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔